شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مسیح کی سواری کے تعلق سے ہے، کیونکہ مسیح خداوند کے بارے میں بائبل مختلف طرح کی سواریوں کا ذکر بیان کرتی ہے اور دکھاتی ہے۔ اس نے پانیوں پر بھی سفر کیا، وہ بادلوں پر بھی آئے گا، اور زمینی زندگی میں وہ گدھے پر کیوں بیٹھا؟ گدھے کی سواری کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں کا جو روب ہوتا ہے وہ گھوڑا ہے، فتح کا نشان گھوڑا ہے، جوان مردی کا نشان گھوڑا ہے، بڑی ہمت، بڑا روب، بڑا دبدبا گھوڑے سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن گدھے پر سواری تو بڑی انسلٹڈ بات ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کو گدھے پر بٹھایا جاتا ہے۔ جس کسی کا بڑا جرم ہو، جس کسی نے اخلاقیات کے خلاف کوئی کام کیا ہو، اس کو گدھے پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کی انسلٹ کی جاتی ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ لیکن مسیح کے بارے میں جو گدھے کے تعلق سے بات کی گئی ہے، یہ بائبل اس کے بارے میں، اگر آپ بائبل کی روح سے اس کو جاننا چاہیں تو 520 سال پہلے، مسیح سے 520 سال پہلے زکریا نبی نے جو الہام، جو پیشنگوئی یا جو پیغام لوگوں تک پہنچایا، آپ اس کا ذکر زکریا کی کتاب، زکریا کا صحیفہ، یہ انبیاء اصغر میں سے ہے، 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں پھر بھی آپ کے لیے یہ تلاوت کروں گا کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ 520 سال پہلے مسیح کے بارے میں کہا گیا، اور جب ہم اسی بیان کو مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کو ان ڈیٹیل بیان کیا گیا ہے۔ یہ لوکا کی انجیل 19واں باب، اس کی 29ویں آیت سے 29ویں آیت سے شروع کریں اور 44ویں آیت تک پڑھیں تو آپ کو پوری پکچر ان ڈیٹیل دکھائی دے گی۔ اور پھر مرکز 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے آپ 11ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ سارا بیان ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ تجرباتی طور پر بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ میں بیت فگے میں رات رہا۔ وہاں پر ایک چرچ ہے، اس چرچ میں میں اور کچھ ہمارے سٹوڈنٹس تھے جو MCM یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ایلات میں ہیں اور یروشلم میں ہیں اور تالویو میں ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ تھے، ہماری پوری ٹیم تھی۔ ہم رات وہاں پر رہے اور اس کے بعد صبح ہم جب اٹھے تو
पहाड़ी से थोड़े से नीचे आए तो पता चला कि वो सामने चौक है, और उस एरिए को जैसे पहाड़ी से नीचे उतरे तो उसको कहते हैं बैत फिगे। जो फिगे है ये कहा जा सकता है कि ये अंजीर का घर है, और इसी के साथ थोड़ी सी ढलान पर बैतनिया है, क्योंकि बैतनिया एक जैतून के पहाड़ पर है, एक बैतनिया है जो लाजर का घर है, और एक बैतनिया है जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देता था। ये 3 बैतनिया है, और ये जैतून के पहाड़ वाला बैतनिया है। इसका एक कोना बैत फिगे है और एक कोना बैतनिया का है। तो हम बैत फिगे के कोने पर रहे, और सुबह हम उस चौक में आए जहां पर मसीह खुदावंद ने अपने शिगिर्दों को कहा कि सामने जाओ, और उस चौक में एक गधा बंधा हुआ है तो उसको खोल लाओ। और वहां पर अब चर्च बना है, हम उस चर्च में भी गए हैं, और उसके बाद हम उसी एरिया से, जिस राह से यीशु मसीह उस गधे पर बैठ के तो यरूशलेम में दाखिल हुए, हम उस एरिया में से गुजरे और फिर जैतून की पहाड़ी से नीचे की ढलान पर आए तो उसकी लेफ्ट साइड पे गतसमनी बाग पड़ता है, बिल्कुल माथे पे सामने यरूशलेम है, और वहां पे अगर हम खड़े हों तो उसी रास्ते के माथे पे टक्कर पे गोल्डन गेट है, जिसको बंद किया गया क्योंकि यीशु मसीह उसमें से गुजरे थे, और उस वक्त से आज तक वो गेट जो हैकल का या शहर का गेट था वो बंद कर दिया गया। और इसी रास्ते पे ही लोगों ने मसीह के बारे में कहा कि तू इन लोगों को, अपने जुलूस वाले लोगों को जो होशना के नारे लगा रहे थे, इनको मना कर, क्योंकि हमें जो कहन है, जो कुर्बानी का बर्रा लेके आ रहा है, उसकी आवाज का पता नहीं चल रहा। तो लोग जो फक्की, फरीसी और सदूकी थे और कहनों का ग्रुप था, वो भूल चुके थे कि ये जो जैतून के पहाड़ से उतर रहा है, ये जिंदा खुदा का बर्रा है जो इस कौम की भलाई के लिए उतर रहा है ताकि अपने आप को पेश करे। अब ये जो पेशन गोई है जो 520 साल पहले जकरिया नबी ने बयान की, इसका कुछ बाहर के लोगों ने भी फायदा उठाया। बाद में जब इस्लामिक खलीफा हजरत उमर यरूशलेम में अपने लोगों के साथ दाखिल हुआ, तो आप इसको इस्लामिक स्टडी करके जान सकते हैं कि वो भी इसी रवायत को लेकर उसने, जो उस वक्त मसीही कौम थी या लोग वहां पर थे और हुकूमत थी, उनको उसने दिखाया कि मैं भी वही हूं जो अमन और मोहब्बत का बादशाह हूं। ये पेशनगोई मुझ पर भी पूरी होती है, क्योंकि ये यहूदियों में रवायत थी कि अगर कोई शख्स घोड़े पे सवार होके आता है तो इसका मतलब होता है कि तैयारी कर लो जंग के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा और जीतूंगा और मैं फतह पाऊंगा और मैं तुम्हारे एरिया को अपने कंट्रोल में कर लूंगा। लेकिन जब फतह का पैगाम दिया जाता तो वो घोड़े का था, लेकिन जब सुलह का पैगाम दिया जाता तो वो गधे का था। गधे के ऊपर सवार होते थे नबी, क्योंकि उनका काम नहीं था लड़ाई करना। गधे के ऊपर सवार होते थे वो बादशाह जो अमन और मोहब्बत
اور بحالی کا پیغام دیتے تھے، اور وہ دور سے لوگ دیکھ کر ایک دم سے نعرہ لگا دیتے تھے کہ اب ہماری جنگ نہیں ہوگی، اب ہماری صلح ہے۔ یہ صلح کا پیغام ہے۔ تو اسی لیے زکریا کی کتاب میں کہا گیا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا جو بادشاہ ہے وہ آتا ہے کیسے؟ گدھے پر، اور لے کے کیا آ رہا ہے؟ نجات، اور ہے وہ صادق۔ اور کہا گیا ہے کہ اے دخترے یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ یعنی کہ تیرا بادشاہ جو سلامتی کا بادشاہ ہے، یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، سلامتی اسی سے نکلتی ہے۔ اور جو بابلی تالمود ہے اس میں بھی مختلف طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ کس طرح سے دوسرے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو دوستی، محبت اور تعلقات اور اخلاق اور مل کر چلنے کا پیغام گدھے پہ دکھاتے تھے کہ ہم بیٹھے ہیں، اور اگر وہ گدھے پہ بیٹھے اور دوسرا گھوڑے پہ آ جائے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا تھا کہ اس نے ہماری جو حلیمی ہے اس کو غلط انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مسیح خداوند مکمل طور پہ پیشن گوئیوں کے ساتھ، بائبل کے حوالہ جات کے ساتھ اور بائبل کی ہسٹری کے ساتھ، جو بائبل کی تاریخ ہے اس کے ساتھ مکمل طور پہ میل کھاتا ہے کہ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے، وہ ایک ایسا نبی ہے، وہ ایک ایسا مسیحا ہے جو سلامتی کو قائم کرتا ہے، جو محبت کو قائم کرتا ہے، جو صداقت کا ہے۔ اس کی زبان میں وال چھل نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے یا دارگزر کرنے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ جھوٹ سے کام لیں۔ اس نے کہا کہ تمہارا جواب ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیسی نجات ہے؟ یہ نجات ہے ان لوگوں سے، ان مذاہب سے، ان روایتوں سے، ان طور طریقوں سے جن میں لوگ جکڑے ہوئے تھے، جو ظلم کی زنجیریں تھیں۔ کئی مذاہب نے ان پر اس طرح کی زنجیریں ڈال دی کہ آپ اس دن روزہ رکھا کرو۔ جیسے یہودیوں میں بھی 2 دن کا روزہ بڑا مانا جاتا تھا، ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ اور میں بڑا خیال رکھتا ہوں کہ میں وہ لفظ بھی نہ دہراؤں، کیونکہ جب ہم کسی بھی بات کا ذکر کرتے ہیں ریفرنس کے طور پہ، تو انسانی ذہن ایسا ذہن ہے جس میں ایک دم سے کمپیوٹر کی طرح تصویر بن جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں صرف میں ذکر کروں، لیکن اس کو ان ڈیٹیل حوالے میں نہ لے کے جاؤں، تاکہ لوگوں کے اندر ایک نئی تعلیم کی ایک تصویر نہ بن جائے۔ وہ اس طرح سے اپنا سبت مناتے تھے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو لوگ خود بخود ہی اپنے طریقہ کار میں ہی جکڑے جاتے تھے، اپنے طریقوں میں ہی اس طرح سے غلام بن جاتے تھے کہ جو حقیقت ہے اس سے بالکل دور نکل جاتے تھے۔ تو مسیح ان باتوں سے نجات دینے کے لیے آیا، صرف گناہ سے نہیں۔ گناہ حقیقت میں ہے کیا؟ گناہ ہے
کہ آپ قادر مطلق زندہ خدا جو دکھائی نہیں دیتا، آپ اس کو کسی نہ کسی چیز میں یا کسی نہ کسی طریقے میں اس طرح سے ڈھال لیں، اس طرح سے فٹ کر لیں، اس طرح سے اس کو ذہن میں قائم کر لیں کہ بس اسی میں باندھے جائیں۔ تو مسیح نے کہا کہ تمہارے روزے، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے ہدیے، تمہارے نذرانے، تمہاری یہ جو پابندیاں ہیں، ان سے خدا کا کوئی لینا دینا نہیں۔ خدا قائل نہیں ہوتا۔ خدا آپ کو پسند کرتا ہے کہ آپ سادہ دلی سے، سچائی سے چلیں، پھر تمہاری نجات ہے۔ میں آیا ہوں تمہیں نجات دینے کے لیے ان باتوں سے۔ کسی نے اپنا جو بندھن ہے وہ چرچ بنا لیا، کسی نے پادری بنا لیا، کسی نے دعا کا طریقہ بنا لیا، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، لیکن مسیح نے کہا کہ میں تمہیں نجات دینے آیا ہوں۔ سچائی ہے یہ، وہ صادق ہے، وہ سچا ہے، اور وہ صلح کا بادشاہ ہے۔ وہ ابتری کا نہیں ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ اس لیے مسیح کا یہ نشان مانا گیا ہے۔ میں اب گھوڑوں کے بارے میں بتاؤں کہ کس نبی کا، کس شخص کا، کس کا گھوڑا مشہور ہے، تو میرا یہ کام نہیں کہ میں دوسروں کا بارے میں بتاؤں۔ میں کسی کا پرچارک نہیں ہوں، میں ان کا تبلیغی نہیں ہوں، میں ان کے بارے میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، اعلان نہیں کر رہا۔ میرا کام ہے صرف مسیح کو پیش کرنا۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ اندھیرا چلا جائے تو آپ روشنی کو تیز کر دو، اندھیرا خود بھاگ جائے گا۔ اگر ہم اندھیرے کے بارے میں بتاتے رہیں، اندھیرے کے خوف بتاتے رہیں، تو ہم اندھیرے کو دوڑانے والے نہیں ہیں، بھگانے والے نہیں ہیں، ہٹانے والے نہیں ہیں، ہم اس کی پاور دکھانے والے ہیں۔ اگر ہم غلط قسم کے مضمون بنا کر ان کی تفصیل دیتے رہیں تو ہم بری چیزوں کے مشہوری دینے والے ہیں، ایڈز دینے والے ہیں، ریکلامہ دینے والے ہیں، دکھانے والے ہیں، دیکھو وہ برائی چیز کس طرح کی ہے۔ جیسے لوگ برائی کے بڑے پرچار کرتے ہیں، اشتہار دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے ہم روشنی کا اتنا پرچار کریں، صداقت کا اتنا پرچار کریں، نجات کا اتنا پرچار کریں، محبت کا اتنا پرچار کریں کہ لوگ جانیں کہ ہم صلح اور سلامتی کے جو فاؤنڈر ہے، جو منبع ہے، اس کے ماننے والے ہیں۔ ہماری زبان میں چھل نہ ہو، دھوکہ فریب نہ ہو، اتنی سادگی ہو۔ ایک شخص کچھ بیچ رہا تھا، ادھر ہی ہالینڈ کی بات ہے، تو وہ کچھ بیچ رہا تھا اور ساتھ جہاں پر وہ اس کا سکیل کر رہا تھا وہاں پر اس نے پیپر بھی رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یہ پیپر کیوں تو نے رکھا ہے؟ تو کہنے لگا میں کافی بیچ رہا ہوں اور کافی کے ساتھ یہ میں کچھ سیڈ ہیں یہ بیچ رہا ہوں، لیکن میں پیپر نہیں بیچ رہا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ پیپر لوگوں کے ساتھ چلا جائے۔ اگر یہ تھوڑا تھوڑا بھی چلتا جائے گا تو میرا تو بہت سارا پیپر بک جائے گا۔ تو میں ہنس پڑا۔ تو کہنے لگا ہنسا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا بہت سارے لوگ ہیں جو کافی یا سونا یا مٹھائی یا کسی اور چیز کے ساتھ اپنا پیپر بھی بیچتے جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم سچائی کے بتانے والے ہیں، ہم سچے لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں۔ اچھا وہی ہے، ایک بڑے جہاز میں اگر چھوٹا سا بھی سوراخ ہو تو وہ آپ کے بڑے جہاز کو پانی میں ڈبو دے گا۔ اگر زندگی میں تھوڑی سی بھی بے احتیاطی ہے تو آپ کا بڑا